یہ کون سے جلوے ہیں جو رب کے راستے میں کٹنے والے کو، جان دینے والے کو مسکرانے پر، خوش ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر گردن پر تلوار چلے تو تکلیف نہ ہو، اگر جسم پر خنجر چلے تو تکلیف نہ ہو، اگر جسم کو کاٹ دیا جائے تو تکلیف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اہل ایمان کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ جو رب کے راستے میں جان دیتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ یہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم پر تلوار چلے، تیر چلے، اور جس پر تلوار چلے، تیر چلے، اسے تکلیف نہ ہو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے، تو نے سورہ یوسف کو نہیں پڑھا، تو نے سورہ یوسف کو نہیں پڑھا کہ جب زلیخا کو اس کے شہر کی عورتوں نے تانا دیا، مینا دیا کہ تو شہزادی ہے، تو ملکہ ہے، اور تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اس نے شہر کی عورتوں کو اکٹھا کیا، ان کے ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے، ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی۔ جب وہ پھل کاٹنے میں مصروف ہو گئی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ حسن یوسف میں ایسی مست ہوئی، ایسی مدہوش ہوئی، حسن یوسف کا ان پر ایسا جادو چلا کہ سیب کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اگر حسن یوسف سامنے آ جائے تو تکلیف کا پتہ نہ چلے، تو اگر یوسف کا رب سامنے ہو پھر گردن کٹنے کا کس طرح پتہ چل سکتا ہے؟ پھر تکلیف کا احساس کس طرح ہو سکتا ہے کہ حسن یوسف میں مدہوش ہو کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھوں کا لہو لہان کر لیا، تکلیف کا پتہ نہیں چلا۔ تو جس یوسف کو رب نے بنایا ہے، حسن یوسف کو پیدا کرنے والا رب اگر سامنے آ جائے تو پھر جان دینے والے کو کس طرح پتہ چل سکتا ہے، پھر تکلیف کا احساس کس طرح ہو سکتا ہے، پھر تکلیف چیخوں پکار کرنے پر کیوں مجبور کر سکتی ہے؟ اگر حسن یوسف میں ایسا نشہ ہے، ایسا مزہ ہے، ایسی لذت ہے، ایسا سرور ہے کہ دیکھنے والے اپنے ہاتھ کاٹ لے، چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا دے، نہ چیخ مارے، نہ سسکیاں دے، نہ آہو پکار کرے، تو جس کے سامنے اس رب کے جلوے آ جائے اسے تکلیف کا احساس کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رب کے راستے میں جان